والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم. کچھ فوٹو کاپی ابھی ہے میرے پاس. کرسی بھی ہے کھڑے. ویسے تو آج کل لوگ جو ہے نا اس میں فون میں فوٹو لے لیتے ہیں, کون پیپر اٹھاتا پھر. یہ دو محل ہے لیکن ابھی ریلیٹ کرنے کے لیے تھوڑا ایزی ہو جائے گا. پیپر ہے وہ پیپر ہی ہے. تو بسم اللہ کرتے ہیں ہم. آپ کرسی کے اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں. کھڑے ٹھیک ہے چلیں جاتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا پوائنٹ اسی کے ہم ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. آپ کو بھی دے دے رہے جتنے ہیں وہ تو پڑھ لیں. پہلا پوائنٹ ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہ اصل میں انگلش میں اس لیے ہے کہ یہ ہمارا ایک انٹرفیت پروگرام تھا, اس میں پیش کیا گیا اور اردو ٹائپ بھی تھوڑا مشکل تھی اس لیے انگلش میں ہے, لیکن تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں انگلش جو ہے نا اتنی مشکل انگلش نہیں ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ لکھا گیا کہ ایکنالجمنٹ آف ہیومن انسٹنکٹس. اسلام ایسا دین ہے جو جیسے ہم قرآن میں آتے ہیں نا الا یعلم من خلق, کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. وَهُوَ اللطیف الخبیر, اور وہ بڑا ہی باریک بین ہے اور بہت ہی زیادہ جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ, یعنی تم دنیا کی اگر آپ کوئی بھی مشین لے لیں تو اس کا جو مینول ہوتا ہے اس کا میکر ہوتا ہے مینوفیکچرر, اور انسان کا مینول جو ہے وہ خود رب ذوالجلال ہے. سب سے پہلی اس میں ہم نے آیت لکھی ہے, آیت نمبر 36 اور سورہ نمبر 36. بڑا آسان ریفرنس ہے, سبھی کو پتہ ہے نا کہ یہ آیت سورہ جو ہے یہ سورہ یاسین ہے. کوئی اگر والنٹیئر ہو جائے قرآن کے جس سے زیادہ جس کو پیار ہو, یہ آیتیں پڑھتے جائیں تو جو بھی والنٹیئر ہو. 36 نمبر 36 نمبر یہ آیا کریمہ ہے. اس کا ترجمہ آپ پڑھیے گا, میں عربک پڑھ دیتا ہوں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. پاک سبحان کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے, یہ آپ بطور اصول ذہن میں رکھ لیں, کوئی مائٹی چیز بیان ہوئی ہے. جیسے سبحان الذی اسرا, وہ اسرا اور معراج کا واقعہ پچھلی بار بیان ہوا تھا نا, تو وہ پاک ہے وہ ذات سبحان. یا کبھی توحید کے بارے میں اللہ نے بیان فرمانا ہو تو شرک کے فوراً بعد سبحان. تو سبحان کا لفظ یہاں بہت ہی پسندیدہ ہے اور بہت ہی مائٹی چیز کی طرف ہے. تو سبحان الذی خلق الازواج کلھا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیا. ومن انفسہم مما تنبت الارض, جو زمین سے اگتا ہے اس میں بھی جوڑے ہیں. ومن انفسہم, اور ان کی جانوں میں بھی جوڑے ہیں. ومما لا یعلمون, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ جانتے نہیں, اللہ نے اس میں بھی جوڑے پیدا کیے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم لا یعلمون. مما لا یعلمون, یعنی یہ پازیٹیو اور نیگیٹو جو ہے الیکٹرونز میں کب پتہ تھا اس زمانے میں کسی کو. تو ہر چیز کو, یعنی ایک آیت نہیں ہے, ایک تو ریپرزینٹیٹیو میں نے مثال دی ہے نا, ورنہ آپ دیکھتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, اللہ نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے. یعنی اسلام اس کو ایکنالج کرتا ہے. ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ میل اینڈ فیمیل کا, یعنی اسلام جو ہے ہیومن انسٹنکٹ, جو جبلت ہم کہتے ہیں نا, یعنی انسٹنکٹ کا ترجمہ ٹھیک ہے جبلت کو, جو جبلت ہے نا انسانی, اسلام اس کو سپریس نہیں کرتا بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس کو ریگولرائز کرتا ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے, اگر آپ, میں نے اگلی آیت جو دی ہے شاید اسی میں, ہاں 57:27 نکالیے. سورہ حدید ہے, سورہ حدید کی یہ 27 نمبر آیت ہے کہ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, اور رہبانیت جو انہوں نے ایجاد کر, عیسائیوں کا ذکر ہو رہا ہے. مَا كَتَبْنَاهَا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر نہیں فرض کی. پھر انہوں نے فوسٹر بھی نہیں کیا جیسے کرنے کا حق تھا رہبانیت کو. علامہ اقبال بڑا پیارا لکھتے ہیں جی کہ اسلام از ناٹ ریلیجن آف مونکس, اٹس ریلیجن آف دوز پیپل ہو ٹیک دا پریشرز آف لائف and fulfill their responsibilities and they are righteous.
یعنی یہ تو کوئی بہادری عظیمت نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلا گیا یا ایک عبادت گاہ میں جا کر مقید ہو گیا. نہیں، اصل ٹاسک یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، مسئولیات پوری کرے، اور کیا ہو، اور وہ رائٹیس ہو، متقی ہو. اس حدیث شریف میں بھی آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں مناسٹسزم، رہبانیت یعنی سیلیبریٹ لائف کو اسلام میں انکریج نہیں کیا گیا. مجرد زندگی جو ہے نا، تجرد والی زندگی جو ہے، اس کو اسلام میں اپریشیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے برعکس شادی کو، وہ ایک آتا ہے نا جی کہ معاذ بن جبل، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دین بھی، علم بھی، قرآن کا علم خاص طور پر، وہ جب آخری عمر تھی ان کی تو شام میں وہ کمانڈر کے لیے کچھ عرصہ، تو وہاں وہ طاعون سے، ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں فوت ہو گئی. خود ان کو بھی اثر ہوا، لیکن کہنے لگے کہ میری شادی کرو، میں اللہ کے پاس تجرد والی زندگی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. تو اسلام میں وہ بڑی پیاری حدیث شریف ہے، یا معاشر، بخاری شریف کی، یا معاشر الشباب، او گروپ آف ینگ پیپل، او نوجوانوں کا ذکر ہوا، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو کوئی بھی شادی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، حکم دے دیا فلیتزوج، لیٹ ہم میری، فإنہ اغض للبصر، یہ آنکھوں کے لیے بھی جھکا دینے والی ہے، غض بصر ہم کہتے ہیں نا، یہ آنکھ کو پھیر لینا. وأحسن للفرج، اور آدمی کی موریلٹی کی بھی، یعنی اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتی ہے. ومن لم یستطع، آپ کے لیے یہ ہے، فعلیہ بالصوم، اس کو روزے رکھنا چاہیے. فإنہ لہ وجاء، روزہ جو ہے اس کے لیے ایک ریفیوج ہے، ایک بچانے والی چیز ہے. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اسلام جو ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ اس کی طرف رغبت دلاتا ہے. یعنی یہ نظریہ ہندوؤں کا ہو سکتا ہے کہ شادی کرنا تو شاید عیسائیوں کا بھی تھا. یہ بڑے بڑے جو سینٹ فلپ، سینٹ فلاں اور فلاں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں صفحہ در صفحہ 20-25 صفحے لکھ دی ہے ان سینٹس کے حوالے سے، کہ انہوں نے یہ کنویں میں الٹے لٹک جانے، یعنی بات ہے کنویں میں الٹے یعنی وہ ہمارے ہاں بھی اس کا تھوڑے اثر ہے نا. وہ ہمارے تھوڑی سی بیچ میں آپ کو ذرا کیا کہتے ہیں لائٹر موڈ میں بات کرتا ہوں کہ یہاں امام صاحب تھے گمکول شریف کو، ان کا نام نہیں لیتا، سینٹرل ماسک میں ایک پروگرام تھا تفہیم القرآن، تفہیم الاسلام کا، تقریر کی انہوں نے، کہنے لگے ہمارے امام صاحب بیت اللہ میں جاتے ہیں، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 15 سپارے پڑھ دیتے ہیں، پھر دوسری ٹانگ، ایک رکعت میں دوسری ٹانگ پر کھڑے ہوتے ہیں، باقی 15 سپارے پڑھ دیتے ہیں. وہاں اور تو کوئی بولا نہیں، یہ مجھے ہی جو ہے نا بلی کے گلے میں گھنٹی بات. میں نے کہا صاحب امام صاحب تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، میں کہا وہ تو بڑے ذہین اور بڑے انٹیلیجنٹ اور اپنے زمانے کے ایک بہت ہی عقل مند آدمی مشہور تھے. ان کو نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. اچھا بعد میں کھانے میں بیٹھے ہوئے نا تو وہ دوسروں سے کہتے ہیں ارے مجھے بتا تو دینا تھا کہ یہاں دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتا تو دینا تھا کہ وہ ایسی باتیں اپنی محفلوں میں کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی پکی یہ بات ہے، کیوں جی ان کے دیوبندیوں میں بھی چلتی ہے کہ یہ کوئی بات ہے کہ 15 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو 3 دنوں سے کم میں ختم کرنے سے منع فرمایا، کم از کم، ورنہ تو ہے منزل 7 دن کی ہو یا ایک سپارہ روز کا ہو. بہرحال ہم کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت حدیث ہے فی الاسلام. اسلام پسند کرتا ہے کہ لوگ جوڑے جوڑے رہیں. اسلام جو ہے اس بات کو نہ صرف انسانی جبلت کو ریکگنائز کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، بلکہ اس کو ایک ڈسپلن کرتا ہے. یہ ہے اسلام کا کمال، یعنی ماڈریشن ہے نا اسلام میں. ایک انتہا یہ ہے کہ آدمی جو ہے دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر راہب بن جائے یا راہبہ بن جائے. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ ابھی تک کیتھولک جو ہیں ان کے ہاں جو پریسٹ ہے اس کی شادی نہیں، اجازت نہیں ہے. پروٹیسٹنٹ نے اجازت دے دی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو نٹوریس واقعات آتے ہیں نا جی، اور آج کل تو ان کو کورٹ میں لے جاتے ہیں باقاعدہ، وہ کیتھولک کے
कैथोलिसिज्म जो ना, क्योंकि वो फितरत के खिलाफ जब चलते हैं तो फितरत गॉट इट्स ओन कोर्स एंड इट्स ओन रिवेंज। अब दूसरी इंतहा क्या है? दूसरी इंतहा में अगली आयत अगर आप गौर फरमाएं, उससे पहले एक हदीस है, लेकिन चलो मैं पहुंच गया तीसरी लाइन पर। फॉलोइंग द विम्स एंड डिजायर, सूरह 25 फुरकान आया नंबर 43-44। जी निकाले जी, वरना हमारे पास हाफिज साहब है, उनसे हम फायदा ले लेंगे। हाफिज साहब जरा, अराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को खुदा बना लिया? अफ़अन्त तकून अलैहि वकीला, क्या आप ऐसे के बंदे के वकील, डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स बन सकते हैं? मतलब क्या है? एक तो जो है कि बिल्कुल छोड़ छाड़, और एक ये है कि उसने नफसानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो यही हैं जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर चलते हैं। ताकि आप मुसलमानों में भी देखेंगे, और जी नमाज पढ़ लो, जी दिल करेगा तो पढ़ा, दिल करेगा तो फलां काम। सो असल चीज़ होगी अल्लाह के नाम, मुसलमान का काम है सरेंडर करना, सबमिट करना। सरेंडर और सबमिशन नहीं है, वो तो दिल की है ना, सबमिशन टू द दिल, यानी खुदा अपने आप को खुदा बना लेना। बीच में एक हदीस शरीफ रह गई थी, वो मैंने लिखा, हदीस ऑफ बुखारी, मशहूर हदीस है, सभी लोगों को पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 लोग आते हैं आपके घर में, आप तशरीफ फरमा नहीं होते, तो उनमें से एक ये कहता है, आपकी वो पूछते हैं इबादत कितनी करते हैं, तो सच सच उन्होंने बता दिया कि रात का कुछ हिस्सा सोते हैं, कुछ हिस्सा तहज्जुद पढ़ते हैं। तो हदीस में था तकालुहा, उन्होंने उसको कलील समझा। फिर सोचने कहने लगे कि अल्लाह के रसूल की तो अगली पिछली खताएं, इंसानी लग़ज़शें कुरान ने माफ़ कर दी। सूरह फतह के शुरू में आता है ना, यग़फ़िरुल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, आपकी तो अगली पिछली कमज़ोरियाँ, इंसानी खताएं अल्लाह ने माफ़ फरमा दी। तो उनमें से एक कहने लगा कि मैं सारी उम्र शादी नहीं करूँगा, हमारे टॉपिक की बात जो है। एक कहने लगा कि मैं सारी रात इबादत किया करूँगा, यानी मैं सोऊंगा नहीं। और एक कहने लगा कि मैं हमेशा रोज़ा रखूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ़ लाते हैं तो बताया जाता है कि ऐसे ऐसे लोग आए थे, उन्होंने ये कहा, आपने कहा सलातुल जाम, सारे इकट्ठे हो गए। तो उसका मतलब क्या होता था, यानी मदीना शरीफ आज जो मस्जिद नबवी है ना जी, पूरे का पूरा मदीना हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दैट। ये 1.5-2 किलोमीटर का मस्जिद भी उतरी है। तो फरमाया कि मैं रात को सोता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं नफली रोज़ों की बात हो रही, नफली रोज़े रखता भी हूँ, छोड़ भी देता हूँ, और मैं ख़वातीन से, औरतों से निकाह भी करता हूँ। फिर फरमा दिया और फरमाया वल्लाहि अन्नी अख्शाकुम अत्काकुम, और अल्लाह की कसम मैं तुमसे सबसे ज़्यादा मुत्तकी हूँ, अल्लाह से डरने वाला हूँ। रसूल अल्लाह ने फरमाया आखिर में फमान रागिबा अन्नी फलैसा मिन्नी। ये रागिबा के बाद अन आ जाए ना, हम उर्दू में भी कहते हैं रगबत तो मरगूब होना, तो माने बदल जाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से बेरगबती की वो मुझसे नहीं है। तो क्या वाज़ेह हो गया, यानी बड़ी इस्लाम ने मॉडरेशन करवाई गई ना। एक आदमी को देखा कि वो धूप में बैठा है, बात भी नहीं कर रहा, रोज़ा भी रखे हुआ। पूछा, लोगों ने कहा जी इसने ऐसे मन्नत मानी है क्या की? तो मैं ऐसे कि रोज़ा पूरा कर ले, धूप से हट जाइए, अरबों की धूप है कड़ाके वाली जो आदमी की कहते हैं कौवे की आँख निकल जाती है, इतनी सख्त गर्मी होती है, ये यहाँ की धूप नहीं है जिसमें जान ही नहीं होती। तो धूप से हटा दिया और उससे कहा बात करो, चुप का रोज़ा रखना हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। पहली उम्मतों में होता था, जो आपने ज़करिया अलैहिस्सलाम का बताया। तो ये तो थोड़ी इंट्रोडक्शन थी, यहाँ तक एक ख़त्म हो गया हमारा सेगमेंट ना, खैर अल-उमूरी औसतुहा, मॉडरेशन इज़ द बेस्ट। यहाँ तक अगर कोई सवाल हो फिर हम आगे चलते हैं। सवाल आखिर में लोग भूल भाल जाते हैं, नहीं बोलो नहीं, ये दोस्त नहीं बोलते, बड़े नहीं लोग हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज का मकासद क्या है? एक दो मैरिज तो खाने मकासद पहले बयान कर दिए कि फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरी वअहसनु लिलफ़रज, वो हदीस मैंने बयान कर चुका हूँ। ओ ग्रुप ऑफ यंग पीपल या माशर शबाब, इफ़्फ़त की भी हिफाजत होती है आदमी की। हदीस में आता है आदमी, कोई औरत रात चलती नज़र आती है, उसके दिल को भाती है, वापस जाए अपनी बीवी के पास, उसके पास भी वही कुछ है जो उसके पास। बड़े प्लेन वर्ड्स में अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया कि यानी ये हदीस है, सही हदीस है।
اور ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی ہے کہ 30 سورہ 30 آیت 21. ہاں جی. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. تو اللہ کی نشانی مائٹی نے آیت کے معنی آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی جملے کے ہیں, اور آیت کے معنی وہ مائٹی چیز بھی ہے جس سے اگر ڈیویٹ کرے کوئی قوم تو دے آر گوئنگ ٹو پیرش, گوئنگ ٹو ڈوم. وہ کیا ہے یہاں پر تمہارے لیے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم سکینت حاصل کرو, ٹرینکولیٹی. یعنی مین اینڈ ویمن میں ایک ارج ہوتی ہے جو میاں بیوی آپس میں جب ملتے ہیں یا رہتے ہیں تو وہ سکینت حاصل کرتے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, and he put love and compassion in your heart. یہ پیار, محبت اور ہمدردی اور کیا کہتے ہیں نرمی اور کمپیشن یعنی پیس, کیا کہتے ہیں اردو میں مہربانی, یہ جو جذبات ہیں ایک دوسرے کے لیے, یہ ہے شادی کی ایسنس. شادی کی ایسنس یہی ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری آیات آتی ہیں. سورہ 7 آیا 189. ہاں جی, یہ مجھے پکی یاد نہیں ہے حضرت صاحب. 7 189 7 ہے سورہ آراف. جی 189 حافظ صاحب. ہمیں تو دوسرے انداز میں یاد ہوتا ہے نا, ایسا انداز میں اگر آیت کا پہلا لفظ آپ پڑھیں گے تو میں مکمل کروں گا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لیسکو, وہی تسکینت حاصل کرنا, سکینت حاصل کرنا, گیٹنگ ٹرینکولیٹی, وہی اسی کو ایمفسائز کیا گیا. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہے شادی کا اصل مقصد نا. شادی کا دیکھیں نا مقصد جو ہے, ایک بڑی پیاری, آپ سارے میچور لوگ ہیں, ایک حدیث بیان کرتا ہوں, یہ صحیح حدیث ہے آپ سب. اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ پڑھو گے تو صدقہ ہے, چیریٹیبل ڈے. کل تسبیحہ صدقہ, کل تکبیرہ صدقہ, کل تحلیلہ لا الہ الا اللہ. پھر فرمایا امر بالمعروف صدقہ. پھر فرمایا راستے سے کچھ چیز ہٹا دو گے تو وہ صدقہ ہے. پھر فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی اپنی شہوت دور کرتا ہے تو وہ کیسے چیریٹیبل ڈیڈ ہو گیا؟ فرمایا اگر وہ حرام طریقے سے اپنے آپ کو سیٹسفائی یا گریٹیفائی کرتا ہے تو کیا وہ گناہ نہ ہوگا؟ یہ ہے اسلام کا. اسلام نے, میں نے اوپر لکھا تھا ایک لفظ, سیکس ایز انوسینٹ, نیسیسری اینڈ گڈ. اگر وہ حلال طریقے سے وظیفہ زوجیت بھی ادا کرتا ہے وہ بھی ثواب کا کام ہے. تو یہ ہے اسلام کا اعتدال والا نظریہ. ظاہر ہے کہ اگر وہ حرام طریقے سے کرے گا تو وہ گناہ بھی ہو جائے گا. اب آگے ہم جاتے ہیں کہ تھوڑا سا چھوڑتے ہیں یہاں سے, وہ آگے پھر وہ ریپیٹ ہوا ہے. تو غض بصر ہم نے کہا ہے نا کہ وہ اگر آدمی شادی کرتا ہے تو آدمی آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو استئذان یہ ہے کہ آپ اجازت لے کے گھر جاتے ہیں. سورہ نور میں اس کی تفصیل آتی ہے. اگر آپ, ایک حدیث میں آتا ہے کسی نے کہا کہ صرف میری والدہ گھر پہ ہے. فرمایا کہ آپ تو پسند کرتا ہے کہ تیری والدہ غیر مناسب لباس میں ہو تو چلا جائے. ہمارے یہاں پرانے زمانے میں کر کے نا لوگ جاتے تھے. آج کا جو ہے بعض احباب کی عادت ہے کوئی بیل مار دیتے ہیں کوئی. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ صرف بیوی گھر پہ, لیکن اس کی کچھ سہیلی آس پڑوس کی آ کے بیٹھی ہوئی ہے, پلو سر پہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اچھا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی سی اطلاع, خاص طور پر جب سفر سے آدمی آئے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موبائل نہیں تھے نا, تو آپ کبھی رات کے وقت مدینہ شریف میں سفر سے آتے تو کبھی رات کے وقت نہیں آتے, شہر سے باہر ٹھہر جاتے, تاکہ ان کو اس زمانے میں سفر تو بعض کا ہفتوں پر مہینوں پر محیط ہوتا تھا, تاکہ اطلاع دے دیتے کہ ہم آ گئے ہیں, صبح گھر آ جائیں گے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. خواتین جو ہیں بعض کا ان کو جسمانی صفائی, نفاست وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اطلاع دینی جو ہے نا
یہ ہے اسلام کا ایک جو ہے نا نفاست کا ایک طریقہ کار. اب ہم آتے ہیں نٹی گریٹی آف میرج پہ. اسلامک میرج جو ہے اس میں آسان چیز ہے. آپ سول میرج یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں سول میرج میں. ایک ہوتی ہے یہاں پر آپ نے کہا تھا سوال نہیں کرنا تو میں نہیں کر واپس انہوں نے مجھے اسپیشل تاکید کی تھی کہ آپ میرے کسی سے بیان فرمائے سوال ہم کریں گے. سوال آپ کریں. ہم سے سوال کرتے جی سوال آپ کہ ہم ہیں. تو دو چیزیں انہوں نے بڑی 2-3 بار مجھے تاکید کی پھر میں بھول گئی. تو پہلی چیز یہ ہے کیا ہے کانسنٹ جس کو ہم ایجاب و قبول کہتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے 2 witnesses. یہ ہے بیسک فنڈامنٹلز آف اسلامک میرج ہے اس میں. اس کے بعد اوپر جو ہے یہ ہے کہ ولی کی اجازت. اس میں یہ ہے کہ احناف کے نزدیک 18 سال سے اوپر ہو جائے وہ استحباب رہتا ہے اس کا لیکن لزوم نہیں رہتا. اس کے بعد اعلان ہے یا ولیمہ ہے اس کا بھی بڑا زبردست استحباب ہے تاکہ کوئی چھپی ہوئی آشنائیاں نہ ہو بلکہ پتہ چلے سوسائٹی کو بھی ایک نیا فیملی یونٹ بنا ہے. تو یہ ہے نٹی گریٹی آف میرج. اس کو قرآن میں کہا گیا ہے میثاقاً غلیظا. میثاقاً غلیظا. اب اردو والا غلیظ نہ سمجھیے گا. ویسے تو ہمارے ایک دوست نے کہا تھا اردو میں بھی غلیظ کے معنی ہوتے ہیں موٹا گاڑا سا جو ہو لیکن یہاں غلیظ کے مراد جو ہے مضبوط اسٹرانگ کے معنی میں عربی زبان میں. وہ کہتے ہیں نا میں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ جاگتے رہے. وہ ایک آدمی گیا پاکستانی وہاں پر مکہ مکرمہ میں ایک دیکھتا ہے بورڈ شراب بارد کر لو گل سادھو کہتے ہیں شراب نہ پیو آپ بارد نہ شراب پیتے. اب شراب کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ڈرنک اور بارد کہتے ہیں کولڈ ڈرنک. تو یہاں پر کولڈ ڈرنک اویلیبل ہے انہوں نے لکھا ہوا تو شراب بارد. کیونکہ شراب کے جو اصل پہ ہم جس کو کہتے ہیں لکر کو یا انٹاکسیکینٹس کو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ ہے خمر کا. اسی لیے کہتے ہیں نا خمار اوڑھنی جو ڈھانپ لے خمر جو عقل کو ڈھانپ لے. تو یہاں بھی میثاق کو آپ سمجھتے ہیں ایگریمنٹ کانٹریکٹ غلیظا اسٹرانگ مضبوط. تو یہ گڈی گڈے کا کھیل نہ سمجھا جائے اس کو اس کی حرمت کا خیال رکھا جائے. تو اور ایک دو باتیں اس میں اور رکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. لباس کا کیا معنی ہے اردو میں؟ لباس کپڑا گارمنٹ. وانتم لباس لہم. خواتین جو ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. کتنی پیاری تعبیر ہے قرآن کی. لباس کیا کرتا ہے؟ ستر پوشی کرتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ سیویریٹی آف ویدر سے بچاتا ہے آپ کو. لباس آپ کو زینت. خذوا زینتکم عند کل مسجد. سورہ اعراف میں آتا ہے کہ ہر نماز کے وقت زینت. کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا ننگے ہو کر جو ہے طواف کرو. کہتے ہیں فطرت سے قریب ہے. یہاں بھی کہتے ہیں نیوڈیٹی نیوڈ نیکڈ کلبز بھرے ہوئے. یہ شیطان کا کام ہے. اسلام نے حرمت کر دی اس کی منع فرما دیا. ہن خواتین جو ہے لباس لکم تمہارے لیے گارمنٹ ہیں زینت بھی ہیں کمفرٹ بھی تجھے ملتی ہے اور تم ان کے لیے لباس. یہ اسلام کی قرآن کی تعبیر ہے. یہ ہے اصل میں رمضان کے کانٹیکس میں. کیوں جی حافظہ رمضان کے کانٹیکس میں بہرحال وہ ابھی وقت میں ہے شاید رمضان کے اوپر کوئی ساتھی کریں گے پروگرام تو وہ بیان کریں آپ کو. لباس یہ تو ایک 2187 جو میں نے یہاں لکھی ہے اور ایک خذوا زینتکم عند کل مسجد ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لباس کو بھی اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا. میں یہاں پر لوکل پریزن میں کام کرتا تھا تو ہم کبھی کبھی بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں. ایک بار میں نے کہا یار بہت پسینہ آیا ہوا چلو غسل کر لیتے ہیں. تو میں آفیسرز کے نہیں گیا. میں جو مینجمنٹ تھی نا جو گورنر اور کیونکہ ہم اسی رینک میں تھے ان کے جا کے میں نے کہا ادھر کرتا ہوں. میں کیوبیکل میں کہ جا شاور کرنے لگے. ایک ون آف دی گورنرز آیا کپڑے اتارے اس نے سیدھا کوئی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں بالکل نیکڈ ہوں. نیوڈیٹی یہاں نا ہے اس وجہ سے یہاں ہومو سیکسولیٹی بھی عام ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو گڈریا رکھا تھا بیت المال کے لیے، وہ جنگل میں ننگا لیٹا ہوا تھا، آپ نے دیکھا تو اس کو معذور کر دیا۔ یہ نیوڈیٹی جو ہے نا اسلام میں جواز نہیں ہے اس کی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے انگریزی میں، ٹرائی کریں کیا کرتے ہیں۔ موڈسٹی کرے گا کوئی چیسٹی کرے گا، کوئی شیم کرے گا، لیکن حیا ان سب سے اوپر ہے، کوئی اور چیز ہے۔ بہت جامع ہے، جامع مشکل پیش کہا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ یہ اپنے لیے شعر بول رہے ہیں، آپ بھی بے داغ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ تو جناب الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، ایک حدیث میں آتا ہے حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، ریلوے ٹریک۔ حیا چلا گیا تو ایمان بھی چلا گیا۔ ہمارا نہیں کہتے، قرآن حدیث میں بھی آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر پنجابی کہتے ہیں اکھاں دا پانی مر گیا، اگر حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرتا تھا۔ انہوں نے بشرمی تان لی ہے، کہتے ہیں نا جی ہمارے یہاں، تو فصل ہے بشرم ہو گیا، ڈھیٹ ہو گیا، بشرم ہو گیا۔ تو یہ ہے جی ہمارا فور کنسیڈریشن، یہ بڑی پیاری بات آ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا شادی کے لیے، فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ عورت سے کوئی آدمی شادی کرتا ہے اس کے مال کے لیے، کوئی جمال کے لیے، کوئی نسب کے لیے، فرمایا تم اس کے دین کے لیے، اس کے کریکٹر، انٹیگریٹی یا کریکٹر کے لیے شادی کرو، اس کو آپ ترجیح دو۔ باقی بھی دیکھ سکتے ہیں، مالدار ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جمال ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ نسب کی اہمیت اتنی ہے کہ رسول کو مبعوث کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علاقے میں جہاں پر نسب پر بڑا زور تھا، حتیٰ کہ عرب جو تھے اپنے اصیل گھوڑوں کا نسب بھی یاد رکھتے تھے، اپنے اونٹوں کا نسب بھی ان کو یاد ہوتا تھا۔ یعنی نسب، یہ جو آج کل کے دور میں آ گئے نا چیز کیا آ گئی ہے، سنگل پیرنٹ فیملی ہے جی، بڑا خوشنما سا نام دیتے ہیں یہ جو اپنی یعنی بے حیائی کو، سنگل پیرنٹ فیملی۔ اس کو پتہ نہیں ہے اس کا باپ کون ہے، بہت کبھی کبھی ماموں، چچا، دادا، نانا، نانی، کسی کو نہیں پتہ۔ ہیومن چائلڈ از دا موسٹ ہیلپ لیس چائلڈ۔ ایک انڈا سے چوزا نکلتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ہیومن چائلڈ کو تو کافی اس کو محبت ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو شفقت ہے، اس کو بہت اٹینشن۔ یونیک ہے نا، آپ میں سے بہت سارے دادا دادی ہوں گے، دادا نانا ہوں گے، اس طرح والدین تو سبھی تقریباً ہوں گے، تو بچے کے ساتھ کتنا شفقت اور محبت اور اٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو نسب جو ہے، اسلام نے اڈاپشن کو کیوں کہا کہ اڈاپشن جائز نہیں ہے؟ اڈاپشن کو نو کہا، فاسٹرنگ کو ٹھیک ہے۔ اڈاپشن ان دس کنٹری، دی سینس آف دس کیا ہے اڈاپشن، کہ آپ اس کو بچے کو اس کے بایولوجیکل پیرنٹس کا نام ہی نہ بتائیں، پتہ ہی نہ ہو، تو آپ ہی کب سمجھے، کیونکہ اس سے اڈاپشن جو ہے یہ اسلام کے انہیریٹنس سے، وراثت سے ٹکراتی ہے، کیونکہ اسلام وراثت کو خون کے رشتے پر رکھتا ہے۔ اسلام کے شادی بیاہ کس سے محرمات جو ہیں، قرآن میں آتا ہے نا جی محرمات کے بارے میں، محرمات سے ٹکراتا ہے۔ پردے اور جو سوشل لائف میں جو ہیں، سوشل لائف سے اڈاپشن ٹکراتا ہے۔ اور ویسے بھی منہ بولا بھائی بنایا ہوا، اور پھر جو خرابیاں ہوتی ہیں آپ کے سامنے ہی ہے، منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، تو اس طرح سے بہت ساری خرابی اسلام جو ہے نا اس سے منع کرتا ہے۔ اب اگلا ہمارا ٹاپک جو ہے فورٹیفائنگ دا انسٹیٹیوشن۔ فورٹیفائنگ، قلعہ بند کرنا ہے، اس کو ذرا مضبوط کرنا ہے۔ تو مضبوطی میں جہاں پر مثبت چیزیں ہیں وہاں پر منفی بھی ہیں۔ مثبت چیزیں کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا حیا پر زور دیا گیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری، غض بصر پر کہ آدمی نگاہ پھیر لے، جو آدمی یعنی بے حیائی میں نہیں پڑتا، فحش فلمیں نہیں دیکھتا، نیوڈیٹی لوگ دیکھتے نا بعد، اللہ معاف کرے، اس پر انٹرنیٹ پر یا وغیرہ وغیرہ، اللہ پھر اس کو کانسنٹریشن دیتے ہیں اس کی نمازوں میں۔ ہی ٹیسٹ دا سویٹنس آف فیتھ، اس کو جو ہے نا مٹھاس ملتی ہے، جو ہے نا ڈیلائٹ آف فیتھ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے تو نو نیئرنیس ٹو اڈلٹری،
اڈلٹری اور فورنیکیشن کے قریب بھی نہ. قرآن یہ نہیں کہتا کہ بدکاری نہ کرو, کہتا ہے لا تقربوا الزنا, بدکاری کے قریب, انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ بے حیائی بھی ہے, یہ بے حیائی بھی ہے اور ایک برا راستہ بھی کھولنے والا. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے. تو یہ کیا ہے بے حیائی؟ برا راستہ بھی کھولتا ہے, لیجیٹیمیٹ چلڈرن ہو جائیں گے اور پھر آدمی وغیرہ وغیرہ بہت سارے اس سے بے حیائی. اور قریب نہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں ایک شریعہ اسلامیہ کا ایک اصول ہے سد ذرا, blocking the means. Anything which leads to haram is itself haram. جیسے الخلوہ بالاجنبیہ, خلوہ تو آپ سمجھتے ہیں, خلوت بالاجنبیہ, اجنبیہ سے مراد ایسی عورت جو آپ کی محرم نہیں ہے. محرم سمجھتے ہیں, محرم either your wife or any closer relationship of the family inner circle, جہاں پر شادی کے لیے ابدی حرمت ہے. ابدی حرمت یہ نہیں ہے کہ ہوتے ہیں نا بعض کا حرمت ہے لیکن ابدی نہیں ہے. جیسے آپ نے شادی کی ایک خاتون سے, اب اس کی بہن سے آپ جمع تو نہیں کر سکتے, جمع بین الاختین منع ہے. وہ ابدی حرمت نہیں ہے, کیونکہ ابدی حرمت اگر وہ آپ طلاق دے دیتے ہیں تو اس سے شادی کر سکتے ہیں. جہاں ابدی حرمت ہو محرمات, ان کے علاوہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک چھت کے نیچے لڑکا لڑکی, مثلا انہوں نے مانچسٹر سے آئے ہیں, یہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا, لڑکا لڑکی ہیں, محرم نہیں ہے, کہتے ہیں ہم ایک ہی کمرے میں گزارا کر لیتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ وہ فحاشی میں پڑے, لیکن سد ذرا, اینی تھنگ وچ لیڈس ٹو حرام از اٹ سیلف حرام. حتیٰ کہ اگر آپ نے قرآن بھی پڑھانا ہے نا محرم غیر محرم کو, تو آپ اوپن پلیس پہ پڑھائیں. حتیٰ کہ حج کا سفر بھی ہے. ابھی کچھ ایم بی ایس نے کچھ چھوڑا ہے اس بات کو. پرانا تھا, ابن تیمیہ کا ایک اصول تھا کہ رفقہ مامونہ, ایسی کمپنی جس میں امن ہے. یعنی جیسے اگر ایک خاتون یہاں سے پاکستان جانا چاہتی ہے اکیلی, محرم تو نہیں ہے لیکن کیا ہے, رفقہ مامونہ ہے نا, ہم فتویٰ یہی دیں گے, وہ جا سکتی ہے کیونکہ جہاز میں بیٹھے گی, جہاز میں ایئر ہوسٹس ہے, مین ہے, ویمن ہے, ادھر ریسیونگ اینڈ میں کوئی اس کو لے لے گا, سفر اس کے لیے جائز ہو گیا نا. اسی لیے حج کے سفر میں بھی اگر ایسا ہے گروپ جس میں خواتین بہت ساری ہیں, مرد بہت سارے, اس میں بھی اجازت ہے. بہرحال اگر کسی کے پاس سوال ہو تو تفصیل میں جائیں گے. ابھی ہم آتے ہیں نو کمپلیٹ پریویسی ود نان محرم, سد ذرا, خلوہ بالاجنبیہ. اور اس کے اوپر میں نے لکھا حیا, یہ حیا پر ہم بات کر چکے ہیں. فتنہ نظر, اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں. غد بصر جو ہم نے کہا. ٹنگ, قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول, سورہ احزاب میں 33 نمبر سورت 33 نمبر آیت ہے, ایزی ٹو ریممبر. کیا ہے کہ لوچدار آواز سے, نزاکت والی, بعض نے ترجمہ کیا نزاکت والی آواز سے آپ بات نہ کریں. اس کو حکم ہے امہات المومنین, ایسی خواتین کو دنیا کی پاک ترین خواتین. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کسی طمع میں نہ پڑ جائے. یعنی عورت کے لیے جائز ہے, گھر پہ دروازے پہ کوئی آ گیا بات کر سکتی ہے, لیکن وقلنا قولا معروفا, معروف طریقے سے بات کریں. خام خواہ پی آر ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. پی آر ایکسرسائز سمجھتے ہیں کہ میٹھی میٹھی آواز بنا کے, اسی طرح فون بھی اٹینڈ کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ, تھوڑا بہت جو ضرورت پڑتی ہے. لیکن قلنا قولا معروفا فلا تخضعن بالقول, یعنی لوچدار آواز, میٹھی آواز سے, ترنم والی. عورت کی آواز تو ہوتی ہے ویسے ترنم والی ہے, کیوں جی, لیکن مزید اس میں وہ ایسا نہ ہو کہ جیسے کانوں میں کوئی رس بول رہا ہے یا دھیرے دھیرے کیا کہتے ہیں شاید حضرات شہد ٹپکا رہا ہے, ایسی بات نہ ہو. قلنا قولا معروفا, معروف طریقے سے بات, نہ پیتلی بات. اچھا جی, فریگرنس, حتیٰ کہ خوشبو کے بارے میں دیکھیں, جو دین یہ سکھاتا ہے کہ اگر عورت نے خوشبو لگانا ہے تو ایسی خوشبو لگائے جو پھیلنے والی نہ ہو, رنگ دے دے. خاص طور پر مسجد بھی جا رہی ہے تو فرمایا اگر ایسی خوشبو لگاتی ہے جو پھیلنے والی ہو, اٹریکٹ کرنے والی ہو, تو وہ قضا و قضا ہے, یعنی اس میں بھی بے حیائی والی بات آ گئی ہے. تو یہ تمام باتیں
اتنی ڈیٹیل سے اس لیے آئی ہے کہ اسلام چاہتا ہے فورٹیفائی دی میرج. بیشک تو یہی ہے نا کہ فری مکسنگ نہ ہو. یعنی وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی آیا منگیتر پاکستان سے, صحیح واقعہ کسی نے مجھے بتایا, آیا تو ایئرپورٹ پر اترا, اس کی شادی شو ہو گئی تھی, کچھ عرصہ وہ رہی تھی ادھر. تو وہ ایئرپورٹ پر جو ہے کار پارک میں وہ سارے فیملی آئی تھی. اس لڑکی کا جہاں وہ کام کرتی تھی کوئی کلیگ آ گیا, اور یہاں تو ہوتا ہے کلیگ کو ایسے لا حول ولا قوت, وہ کہتا کشتی وہ پڑھ کے پاکستانی تھا, کہتا ہے میرے سامنے پہ پانی کی. اور وہ لڑکی حیران, وہ یہاں کی پلی بڑی تھی. تو پھر ان کی اینڈ میں ڈیورس ہی ہو گئی, کیونکہ وہ کہتا ہے یہ تو برداشت سے باہر ہے. تو یہ جو ہے نا کلچر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باحیا کوئی نہیں تھا. فرمایا کہ لڑکی جو اپنی کنواری لڑکی جو گھر میں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ کبھی آپ نے ٹچ نہیں کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسافہ بھی نہیں کیا تھا. ہمارے ساتھی تھے ایک پریزن میں, تو میرے ساتھ کو امام رکھا تھا, جاتے تو فیمیل آفیسر سے گپ شپ لگاتے ہاتھ میں. تو میں کہتا یار اگر تو کوئی انیشیٹ کر دے تو آپ مشکل میں ہیں تو آپ ہاتھ روک لیں, تو نہ رکیں, آپ کے لیے مخمصہ ہے. اس میں بھی گنجائش ہے, میں اس حد تک بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیتا ہوں. 30 سال پہلے کی بات ہے کہ میں یہاں پر بورزلے گرین گرلز اسکول میں گیا. تو مس سینڈ لینڈ تھی ہیڈ ٹیچر, اسمبلی لی میں نے. اب سب پہلی بار سب کے سامنے مجھے کہتی ہے تھینک یو ڈاکٹر بشیر, خلم بشیر. اگر میں ہاتھ اس کا نہیں لیتا تو وہ تو شی فیل انسلٹڈ ان فرنٹ آف 800-900 ینگ گرلز. ہاتھ میں نے لے لیا. اب کہتی کافی پلاؤں گا, اس کے دفتر میں گیا. وہ اتنی ذہین تھی, میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں نا, مرد اور عورت آپس میں ہاتھ پلاتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے نا بیچ بیچ میں. مجھے اردو ٹیچر بعد میں بتاتی ہے کہ اس نے اسٹاف میٹنگ میں کہا کہ جب پیرنٹس ایوننگ ہوتی ہے تو جو میل اسٹاف ہے وہ فیمیل پیرنٹس کو ہاتھ نہیں ملائے, اور جو فیمیل اسٹاف ہے وہ میل کو ہاتھ نہ انیشیٹ کرے. تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد میں کئی بار کیا, اس نے کبھی نہیں ہاتھ ملایا. لیکن آپ کو ایوری کیس ہیز ٹو بی جج آن اٹس میرٹ. ہمارے یہاں سینٹرل ماسک میں بعض قطع جاتی ہیں خواتین, گروپ لے کے آ گئی, ان کو پتہ نہیں ہے گوروں کے علاقے سے آئی ہیں, ایک دم سے ہاتھ کر دیں. اگر آپ ہاتھ نہ لیں تو وہ شی فیل انسلٹیڈ. اور عورت جو ہے جب انسلٹ فیل کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ فیل کرتی ہے, ایموشنل ہوتی ہے نا تھوڑی. تو مجبوری کی حالت میں اگر ایسا ہو گیا, لیکن آپ یہ بھی آپ کی جیسے میں نے گزارش کی ہے, یہ بھی ضرورت ہے کہ آپ اس کو انجوائے نہیں کریں بلکہ اس کو اچھے طریقے سے بتا دیں تاکہ آپ اس کی تربیت تعلیم کر دیں. کیونکہ اگر آپ یعنی اس گناہ کی کسی دن اب میں کروں گا اگر اللہ نے کبھی موقع دیا, جب بھی فارگیونیس اور توبہ کا, جس گناہ کو آپ یاد کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ندم نہیں ہے, ریمورس نہیں ہے. توبہ میں تھوڑی کمی رہ گئی ہے, ریمورس ہونا چاہیے. جب آدمی کو گناہ کا خیال آ جائے استغفار پڑھ لے, توبہ کر لے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. ہاں جی, ٹائم کا کیا اللہ حافظ. وہ آپ کو تو ڈاڈے بن جائیں کتنے 10 منٹ ہے, 10 منٹ کریں. ہاں کوشش کریں گے پورا کریں. تو 45 تو ہو گیا. اب جیسے میں نے گزارش کی تھی سد ذرا بھی, ہم سد ذرا کہتے ہیں بلاکنگ دا مینز ہیں. تو اب آگے آ گیا کہ یہ ہے کانٹریکٹ. اب عیسائیت میں ہے کہ جو آسمانوں میں ہوا وہ زمین پہ اس کو نہیں توڑا جا سکتا. عیسائی مذہب تو یہی کہتا ہے. ہندوؤں میں یہ ہے کہ وہ تو داسی ہے, باندھی ہے, اگر خامن مر گیا تو اس کے ساتھ اس کو بھی, اصل ان کا مذہب یہی ہے ستی کی رسم. ستی کی رسم. اور یہ انگریز کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے ختم کی تھی. نہیں, اورنگزیب عالمگیر نے ختم کی تھی. اورنگزیب عالمگیر یعنی میں کہا کرتا ہوں جیسے لوگ کہتے ہیں نا ایک اور عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دنیا میں اسلام ہوتا. ایک اور اورنگزیب ہوتے تو برِ صغیر میں اسلام ہوتا. انہوں نے بہت کام کیا اورنگزیب عالمگیر نے. بہرحال جو تفصیل پڑھے تو ستی کی رسم انہوں نے ختم کی تھی اصل میں.
یہ ہے نا ابھی تک وہ داسی کا تصور، اور یہی عیسائیوں کا حال ہے. اسلام نے ابغض المباحات کہا ہے، the most detested thing among the lawful things. اللہ جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگے گی اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو 500 سال پہلے سے فریگرنس آئے گی وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے اسلام نے ایک طریقہ رکھا ہے، وہ ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا. ایک حکم کہتے ہیں ثالث کو، آربیٹر کو، مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے. یعنی فیملی لیول پر آپ سارٹ آؤٹ اگر آپس میں نہیں کر سکے، اول تو یہی ہے کہ آپس میں کرے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ تم اگر ایک اس کا پہلو نہیں پسند ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی عورت کا ایک پہلو یا مرد جو کیا ایک پہلو عورت پسند نہیں کرتی، لیکن اگر وہ میں اکثر یہ آتے ہیں نا جی میڈیشن کے لیے، میں کہتا ہوں اچھا یہ ایک پازیٹیو اس کی پرسنالٹی کے بارے میں لکھو اور ایک نیگیٹو لکھو. بسا اوقات پازیٹیو زیادہ ہوتے ہیں. پرفیکشن ڈھونڈتی ہو یا ڈھونڈتے ہو وہ تو رب کی ذات کو ہے. بسا اوقات پازیٹیو زیادہ ہوتے ہیں، نہ بھی ہوں تو ہم ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ شراب تو نہیں پیتا نا، ہاں یہ شراب وغیرہ 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 ایسی کوئی بات، تاکہ پازیٹیونیس کو آگے بڑھایا جائے. تو حق اس کے بعد اگر آپس میں وہ نہیں سارٹ آؤٹ کر سکے تو پھر حکم نہیں، سیدھا ہی آپ کرنے کچہری چڑھیاں کام نہیں ہونا چاہیے، وہ کام بگڑتا ہی ہے کچہری چڑھیاں عام طور پر. تو یہ ہے کہ پھر فیملی لیول پہ نا پاکستان کے 1961 فیملی لا آرڈیننس میں اس کو انکارپوریٹ کیا گیا، مثالتی کمیٹیاں بنائی گئی اور اس میں لوکل جو بی ڈی ممبر اس زمانے میں کہتا تھا، ابھی جو ناظم ہوتا ہے وہ بھی ممبر ہے. اور بسا اوقات میں نے بھی خود، میرے ایک ریلیٹیو ناظم تھے تو میں بھی بعض کیسز میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، تو اکثر اوقات وہ کار کرا کے لڑکی کو بھجوا دیتے ہیں، وہاں چل جاتی ہے، یہاں نہیں چلتی. یہاں ایروگنس بہت زیادہ ہے، یہاں اللہ ہی اس کے دل میں ڈال دے تو ڈال دے، ورنہ ایروگنس اور روٹنس بہت زیادہ ہے. کیونکہ وہاں بہت ساری کنسیڈریشنز ہیں، وہ بچیاں کو کون پالے گا، فلانی فیملی کی برادری کیا کہے گی. یہاں کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. یہاں عام طور پر جو ہے نا مشکل ہے یہاں پر نا اگر بات بگڑ جائے تو بہرحال اسلام کہتا ہے کہ فوری طور پر آپ نہ لے جائیں کورٹ میں، آپ کوشش کریں کہ آپ فیملی لیول پر اس کو سب دیکھیں. اس ملک میں بھی ہے میڈیشن کا باقاعدہ، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ میڈیشن کم از کم کروائی نہیں ہے تو آپ کو آفر تو کی گئی ہے نا، وکیل سے اس سے پوچھتے ہیں کہ یو ہیو گیون دیم دی میڈیشن ریسورسز اینڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو میڈیشن ایک بڑا اچھا طریقہ ہے جس سے معاملات کو سلجھانے میں. تو اور اگر وہیں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، اور اگر وہ آپس میں علیحدہ ہی ہو جائے، اسلام بلیم نہیں دیتا، گلٹی کانشیس نہیں کرتا. فرمایا 3 کاموں میں ہیسٹ کرنا چاہیے. نماز کا وقت ہو جائے ادا کر دو، ابھی پڑھ لوں گا یہ ہو گیا نہیں. جنازہ تیار ہو جائے دفنا دو. عورت خاص طور پر طلاق یافتہ یا بیوہ کا بر مل جائے، ہمارے یہاں رشتہ کہتے ہیں، مل جائے، پرپوزل آ جائے، ڈیلے نہیں کرو، ڈفر نہیں کرو. اور اس کو بڑا اچھا سمجھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی جو پہلے سے جو ہے نا شادی شدہ تھی، تو اس کو برا نہیں سمجھا گیا، بلکہ بہت عیسائیت میں تو سیکنڈ میرج کو تو عیسائی بہت برا سمجھتے ہیں، ان کے جو مذہبی طبقہ ہے اب نہیں رہا گیا چلا. اچھا جی، پریشرز آن دی انسٹیٹیوشن ان ماڈرن ایج. تو اگر ہم ٹائم ہو گیا ہے تو ہم اس کو سوالات میں لے لیں گے. یہ ڈیورس سے کھلا کس طرح بتا دیں؟ ہاں بس ابھی یہ 3 طریقے جو ہوتے ہیں، 3 طریقے ہیں علیحدگی کے نا. ایک ہے ڈیورس. ڈیورس مرد دیتا ہے. کیوں دیتا ہے جی؟ قرآن کہتے ہیں نا جی کہ بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ جو ہے اس کے ہاتھ میں. کیوں ہے؟ وہی واپس جانا پڑے گا آپ کو کہ 3 چیزیں تھیں ہم نے کہا. پہلی کیا تھی؟ کانسینٹ، ایجاب و قبول. دوسری کیا تھی؟ وٹنسز، میں پوچھ رہا ہوں پھر وٹنسز. اور تیسری کیا تھی؟ مہر. مہر تھا نا. مہر مؤجل بھی ہو سکتا ہے، عین کے ساتھ مؤجل بھی ہو سکتا ہے، یعنی پرومپٹ، ڈیفرڈ اور ان دا طلب آن ڈیمانڈ. مہر کیش بھی ہو سکتا ہے، مہر
ज्वेलरी भी हो सकता है। अभी एक टेंडेंसी है, एक खातून मुझसे कहती हैं, पिछले हफ्ते फ़ोन आया, शायर नहीं लेना चाहती, लेना नहीं चाहती, मैं अच्छी खासी कमाती हूँ, प्रोफेशनल लेडी हूँ, क्या लाजमी है? मैंने कहा अच्छा ये बता, कुछ तो दे रहा है तुझे, कोई अंगूठी, हाँ अंगूठी दे रहा है डायमंड की। मैंने कहा वही महर लिख लो ना, कम मुकाम। एक हमारे दोस्त हैं, कई आप जानते हैं उनको इसलिए नाम नहीं लेता, उनकी बेटी मेरे पास पढ़ती थी, वो डॉक्टर बन के उसकी शादी हो रही थी, कहती है जी उसको हक है तलाक देने का, मुझे भी होना चाहिए, मैं उससे ज़्यादा कमाती हूँ, नहीं महर दे मुझे। मैंने कहा अच्छा, अब क्या करूँ? आपने निकाह पढ़ाना और आपने ये शर्तों से मंजूर करवानी है, ठीक है। घर आया, अपना निकाह नामा, पाकिस्तानी निकाह नामे में एक है हक के तफवीज़, क्या खाविंद ने तलाक का हक बीवी को तफवीज़ किया है, असाइन किया है। वो मैंने अपना निकाह नामा फ़ोटो कॉपी किया, उसको टिपेक्स किया, फिर उसको फ़ोटो कॉपी किया, फिर मैं वो लेकर शादी से पहले जो एक मीटिंग थी उसमें मैंने, लड़का भी डॉक्टर था, उसके बाप वो भी डॉक्टर था, उससे बात की। मैंने कहा आप तो यकीन रखते हैं कि औरतों को भी हुकूक होने चाहिए वगैरह वगैरह, तमीज़ तमूद, क्योंकि शादी के मौके पर आप तलाक की बात करें वो कहते हैं बदशगुनी है। तो मैंने तभी शमीद बांध कर सारा कुछ, लड़के ने तो हाँ कर दी, उसका बाप जो था ना इंडियन था वो अकड़ गया। आप सोच लीजिए हमारे, आप पाकिस्तान से नहीं है ना, ये हमारे पाकिस्तानी निकाहनामा है, इस पर मैंने जोर दिया, मैंने फोटो कॉपी किया हुआ था, होमवर्क किया हुआ था, अनफॉर्चुनेटली कोई उनके तलाक की किताब मेरा वो असल में ना जो सेल्फ इंडिविजुअलिज्म है ना, और कुरान ये कहता है ना वला तनसउल फضल बैनकुम, आपस में नेकी को फजल को ना भूलो। अच्छा तो पहली बात क्या हुई? तलाक, किसके हाथ में है? खामद के हाथ में, ठीक है जी। दूसरी जो है वो है, क्यों है? क्योंकि अगर वो देता है तो वो लूज करता है, वो जो महर दिया होता है ना उसको। एक छोटा सा वाक़या आ रहा है, 1 मिनट ज़्यादा ले लेंगे आपसे। मैं एक शादी पे गया, मेरे एक किराएदार थे, तो डॉक्टर साहब से कहने लगे चलें आपने हमारा निकाह पढ़ाना मैनचेस्टर, चलो मैनचेस्टर में चले। तो मैंने कहा बाहर लिखाइए। वो पाकिस्तान से एक वकील साहब आए थे, कहते हैं जी 1 पाउंड लिख लो। कहते मैं तो यानी थोड़ा सा शॉक्ड, कहता है हमारे यहाँ 32 रुपये होती है, कई बत्तियाँ आ जाती हैं। बोलो तो सही गुस्सा, दूसरी बत्तियाँ होंगी 32 रुपये के हिसाब से 1 पाउंड। मैंने कहा यू लाइक टू मेक मॉकरी ऑफ शरिया, मैं सही गुस्से में आ गया, यू लाइक टू मेक मॉक। वो थोड़ा सा जो मुझे को लेके गए थे ना, उन्हीं की साइड का था, वो परेशान हो गया। साहब आप बता दें। मैंने कहा अच्छा आप लोगों ने कुछ जेवर दिया लड़की को? हाँ, बड़ी हल्का सा हाँ कहते हैं। मैंने कहा लड़की को दिया ना, लिख दूँ? मैं तो लड़की वालों को जानता, आप लड़के वाले मुझे लेके आए, अब सबके सामने कर लिख दो। बाद में पता चला 10,000 पाउंड का जेवर था। वो लड़की को मैंने लिखवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इट शुड बी, हमारे यहाँ जो एक रस्म है ना, और पाकिस्तान में बड़ा बुरा समझते हैं कि महर को कोई सब्सटेंशियल हो, कहते हैं कुड़ी ना असी लड़की ने ब्याया कि महर ना नहीं ब्याया। हालांकि ये इस्लामी असूल है कि ये आपके स्टेटस के बराबर हो और सब्सटेंशियल हो। बांग्लादेशी मुझे बहुत पसंद है, सबसे कम ज़मीन उनके यहाँ, और अक्सर शादियों में उनके यहाँ ज़मीन ही लिखी जाती है क्योंकि बेशकीमत चीज़ है। तो इट मे बी, तो अगर लड़की तलाक चाहती है, बीवी तलाक चाहती है, तो मैक्सिमम खामद क्या मांग सकता है? जो उसने दिया हो शादी के, और उसमें से भी मेंटेनेंस वगैरह निकाल दो, कुछ नहीं बेचारे के हाथ में आता, तो उसको खुला कहते हैं। और अगर दोनों ही सूरतें ना हो, खामद राजी भी ना हो, खामद का राजी होना खुला में ज़रूरी है, तो फिर तीसरी चीज़ है जिसको हम तफरीक कहते हैं। क्यों? शरिया काउंसिल में फसख कहते हैं, तफरीक कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं खुला करा दो। खुला कहाँ होता है? खामद ने तो मानना नहीं होता, खामद ने तो जवाब नहीं देना होता। तो फिर वो तफरीक होती है। वो फैमिली जज जो होते हैं, वो रोज़ हमारे कोलीग जो थे, अब तो अक्सर हाई कोर्ट से, वहाँ से भी रिटायर हो रहे हैं, तो वो कहते थे कि रोज़ सैकड़ों तलाक़ें होती है लाहौर में फैमिली कोर्ट में। तो
ہوتی ہیں بہرحال اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اگرچہ اس کو ناپسند ہے. یہ 3 طریقے ہیں علیحدگی کے. ٹھیک ہے جی. باقی جو ہے ہم سوالات میں چھوڑتے ہیں اگر آپ کو کوئی بیکاز وہ مین اینڈ ویمن آج ویسے بھی 8 مارچ ہے. پتہ آپ کو 8 مارچ کی اہمیت؟ 8 مارچ میری برتھ ڈے ہے اس لیے خواتین کا عالمی دن ہے. بڑا اہم موضوع ہے.